نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد سیدی و سندی حضور شیخ المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حضور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ فیض رسول رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستو، آج ہم سارے دوست احباب سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ چند ضروری باتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی زندگی کے چند ایک حالات اور چند ایک مسائل جو آپ نے فتاوی رضویہ میں حل فرمائے ہیں، اور چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حسن اتفاق کی بات یہ ہے، 25 صفر المظفر کو جمعہ کا دن تھا، 2:38 پر سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، اور آج بھی 25 صفر ہے، جمعہ کا دن ہے، اور وہی وقت آنے والا ہے، اور انشاءاللہ اسی وقت دعا بھی ہوگی۔ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عرس جو ہے کہاں سے نکلا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے، نکیرین اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ کافر منافق کہتا ہے ہاں لا ادری، میں سرے سے نہیں جانتا۔ اگر وہ ایمان والا ہوا تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو مرنے والا ایمان والا کہتا ہے دین علیہ السلام، میرا دین اسلام ہے۔ میرے آقا ہر قبر میں تشریف لائیں گے، اور میرے آقا جب سامنے جلوہ گر ہوں گے، فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تیرے سامنے یہ جو شخصیت جلوہ گر ہے تو ان کے بارے کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ اگر سرکار کا غلام ہوا تو وہ کہے گا
हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मेरे आका मौला हैं जिनका नाम सुनकर चूमते थे, जिनका जिक्र सुनकर झूमते थे। फरिश्ते कहते हमें तुझसे यही तो तवक्को थी, तू यही जवाब देगा। तो फिर ऐ सवालों के जवाब देने वाले, कामयाब होने वाले, नम का नौमतिल उरूस, पहले रात की दुल्हन की तरह सो जा। उर्स को शादी को कहते हैं, तो ये उरूस लोग कहते हैं उर्स कहाँ से निकला है, इसी हदीस के अल्फाज से निकला है। तो उर्स का माना है शादी, खुशी का दिन। तो अल्लाह वालों के यौम विसाल को उर्स का दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मुलाकात अल्लाह के हबीब से होती है, तो उनके विसाल के दिन को खुशी का दिन कहा जाता है, उर्स का दिन कहा जाता है। इसलिए कि उनके लिए जब यौम विसाल होता है, दुनिया से जाते हैं, महबूब का दीदार नसीब होता है उनको, तो इससे बढ़कर उनके लिए कोई खुशी नहीं होती। इसलिए उनके विसाल के दिन को उर्स का दिन कहा जाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कुरान हकीम का तर्जमा कंजुल ईमान फरमाया और 33 जिल्दों के अंदर अशारिया डालकर फतावा रिज़विया ज़ख़ीम किताबें आपने तहरीर फरमाई है और हज़ारों मसाइल का इस्तिंबात कुरान और हदीस से फरमाया है, और ये उम्मत मुस्लिमा पर आपने एहसान फरमाया है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह, आपका और आपके ख़ानदान का तरीका ये था कि आप दोपहर के वक़्त खाना खाकर थोड़ी देर कैलूला करते थे, और कैलूला करना हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप आराम फरमा हुए, ख्वाब में दादा जान मौलाना रज़ा अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई। जब ज़ियारत हुई तो फरमाया, ऐ अहमद रज़ा बेटा, एक बंदा तेरे पास आएगा जो तेरे दुखी दिल का इलाज फरमा देगा। आप बेदार हुए तो हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले आए। फरमाया, आओ बेटा मारहरा शरीफ चलते हैं। वहाँ पर सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए। जब हाज़िर आ रहे हैं तो सैयद आले रसूल आते ही इमाम अहमद रज़ा को देखकर फरमाते हैं, आओ बेटा जल्दी आओ, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह सैयद आले रसूल की बारगाह में हाज़िर हुए। फरमाया, आओ बेटा जल्दी आओ, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत सैयद आले रसूल ने अपने हाथ पर बैत भी फरमाया, उनको उसी वक़्त आपको खिलाफत भी अता फरमाई और वज़ाइफ की इजाज़त भी दे दी, और वज़ाइफ की संदूक जी भी आला हज़रत के सपुर्द उसी वक़्त फरमा दी। जब वज़ाइफ की संदूक दे दी, बैत भी फरमा लिया, खिलाफत भी अता फरमा दी, तो सैयद आले रसूल की बारगाह में आपके मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन जो बरसों से आपकी बारगाह में बैठे मुजाहिदे इबादतें रियासतें कर रहे थे, उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर हम इतने अरसा दराज से आपकी बारगाह में बैठे हैं, मुजाहिदे करते हैं, इबादतें रियासतें कर रहे हैं, हम पर इतना इनाम नहीं फरमाया। ये बच्चा कल का आया है, आज ही आया है, तो आपने सारा कुछ इनको अता फरमा दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, तुम इमाम अहमद रज़ा के मुतल्लिक़ मुझे ये कहते हो, तुम क्या जानो इमाम अहमद रज़ा का मकाम क्या है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में जब हम पेश होंगे, अल्लाह फरमाएंगे, ए आले रसूल, तुम मेरी बारगाह में क्या तोहफा लाया है, तो मौलाना इमाम अहमद रज़ा को पेश कर दूंगा। तुम्हें तैयारी की ज़रूरत है, ये तो तैयार होके आया है। ये है हमारे सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह। अभी मौलाना बाग़ अली साहब बयान फरमा रहे थे कि सैयद दीदार अली शाह साहब, इनका दोस्ताना था मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से। ये दोस्ती के तौर पर मुरादाबाद में इनको मिलने के लिए आए, तो मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
شاہ صاحب بریلی چلتے ہیں اور امام احمد رضا سے جا کے ملاقات کرتے ہیں. شاہ صاحب نے فرمایا حضرت میں ان کو جانتا ہوں، ذات کے پٹھان ہیں، طبیعت میں بڑی سختی اور غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے ان کو. فرمایا ان کا اپنی ذات کا معاملہ ہے، ملاقات کر کے آ جائیں گے. خیر مولانا منعم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سید دیدار علی شاہ صاحب تیار ہو گئے. انہوں نے رکھتے سفر باندھا بریلی پہنچے. پہلے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے مصافحہ فرمایا. مصافحہ کر کے پیچھے ہٹے، باری آ گئی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی. جب انہوں نے مصافحہ کیا تو مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا حضور مزاج شریف کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا او میاں میرے مزاج کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت میں سختی اور مجھے غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. وہی بات جو انہوں نے شاہ صاحب نے مراد آباد میں کہی اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بریلی میں تشریف رکھتے ہوئے سن لی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نبی نہیں، صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. انہوں نے مراد آباد کی بات بریلی بیٹھ کر سن لی. اگر نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ہمارے آقا آج بھی روضہ انور میں جلوہ گر ہو کر ہم غلاموں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. میرا امتی دنیا کے کسی خطے میں ہو میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھے، سرکار فرماتے ہیں میرا امتی میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا، سرکار فرماتے ہیں جب سلام پیش کرتا ہے میں مصطفیٰ پر اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں اپنے امتی کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں. تو جب محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی شان کا کیا عالم ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک شریف والے رحمت اللہ علیہ، آپ جو سوئے خام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے. خواب سے جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تو عرض کی حضور آپ کا اس وقت نائب کون ہے؟ فرمایا میرا نائب دیکھنا چاہتے ہیں تو بریلی کی باشندے مولانا امام احمد رضا کو دیکھنا. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کتنا تعلق ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. فتاوی رضویہ جلد 9 امجدیہ کا چھپا ہوا صفحہ 139 اور 40 پر یہ بات موجود ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میں غوث کا قدم سب ولیوں کی گردنوں پر موجود ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کے دل پر تجلی ڈالی. نبی کریم علیہ السلام نے فرشتوں کے ہاتھوں خلت غوثیت بھیجی، سارے ولیوں کا مجمع ہوا، جو دنیا میں تشریف زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ تشریف لے آئے، جو دنیا سے پردہ کر گئے تھے ان اولیاء کی ارواح تشریف لے آئیں. وہ جو خلت غوثیت نبی کریم علیہ السلام نے فرشتوں کے ہاتھوں بھیجی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے ولیوں کا جب مجمع ہوا سارے پرے باندھ کر سارے ولی کھڑے ہو گئے، سارا افق پر گیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے ولیوں کے سامنے وہی غوثیت کی خلت
پہنا دی گئی، اس وقت سارے ولیوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، کوئی ولی ایسا نہیں رہا جس نے اپنی گردن کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نہ جھکایا ہو۔ اس وقت آپ نے پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہ ذکر کر کے آگے فرمایا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب بریلی پڑھا کرتے تھے، وہاں سالانہ جلسہ ہوتا تھا منظر اسلام، تو وہاں پر سالانہ جلسہ ہوا تو ان کی ڈیوٹی لگی کہ جو علماء کرام مراد آباد سے آئیں ان کی آپ نے خدمت کرنی۔ اتفاق سے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں اس مرتبہ وہ جلسے میں شرکت نہ فرما سکے، تو باقی علماء گئے تھے، شاہ صاحب نے ان کی بڑی خدمت کی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے علماء سے پوچھا کہ بھی کیسا پروگرام رہا، انہوں نے ساری رویداد بیان کی اور فرمایا کہ وہاں کے ایک شاہ صاحب ہیں سید شبیر حسین شاہ صاحب، انہوں نے علماء کی بڑی خدمت کی۔ تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی خط لکھا کہ یہ جو پنجاب کے شاہ صاحب ان کو مراد آباد میں بھیج دیا جائے۔ وہ تشریف لائے تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیادت کی وجہ سے ان کو لینے کے لیے اسٹیشن پر گئے۔ جب وہ تشریف لائے تو اپنی مسند پر بٹھایا تو وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے راستے میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کی ایک بات بیان فرمائی۔ وہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک رات یہی صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ تینوں لوگ ہم بیٹھے ہیں۔ علمی گفتگو جاری تھی تو رات کا کافی پہر گزر گیا، کرتے کرتے جب کافی رات گزر گئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اعظم ہند کو فرمایا بھئی رات کافی گزر گئی ہے، میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ تو جب انہوں نے فرمایا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ تو عرض کی حضور کہاں میں کہاں آپ کا بستر، تو میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بستر پر لیٹ سکوں۔ انہوں نے عذر پیش کیا، باری آ گئی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اعلیٰ حضرت ان کو فرمایا کہ بھی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، انہوں نے بھی معذرت کی۔ تو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین فرماتے ہیں باری آ گئی میری، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ مولانا آپ میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور اگر یہ آپ کا حکم ہے تو آپ کا حکم نہ ماننا بھی یہ بھی تو حکم عدولی ہے، تو آپ کے حکم سے میں آپ کے بستر پر لیٹ گیا۔ میرے دوست بزرگوں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے میں اعلیٰ حضرت کے بستر پر لیٹا مگر زیادہ دیر تک لیٹ نہیں سکا۔ میں نے کیا منظر دیکھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بستر پر تھوڑی دیر تک لیٹا رہا، لیٹے لیٹے میں نے محسوس کیا میرے سارے جسم کے ہر بال سے مجھے اللہ اللہ کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بستر پر لیٹنے والے کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ ان کے جسم کے ہر رونگٹے سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، تو ہجرت کی رات جو نبی کریم علیہ السلام کے بستر پر پیارے لیے مرتضیٰ لیٹے ہوں گے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ
اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک کمہار نے اپنے کچے مٹی کے برتن بٹی کے اندر پکنے کے لیے آگ میں رکھے ہوئے، تو آپ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کی زبان سے دل سے آواز نکلی، اللہ، جتنے کچے مٹی کے برتن تھے سب پہ اللہ ہی لکھا گیا ہے۔ وہ برتن نکالنے والا آیا تو ایک برتن نکالا، اللہ لکھا ہے، دوسرا نکالا، اللہ لکھا ہے، دیکھا سارے برتنوں پر اللہ لکھا ہے، آج منظر کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کسی نے کہا یہاں سے ایک اللہ کا بندہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا گیا ہے، اسی کا یہ کام لگتا ہے۔ کدھر گیا؟ ادھر گیا ہے۔ وہ بندہ اسی اللہ کے نیک بندے حضرت شاہ نقشبند کے پیچھے پیچھے بھاگا آیا، پیچھے سے آواز دی ہے، شاہ نقشبند نقشے مورا ببند، نقشے چونا ببند کے گویند نقشبند۔ اللہ کی ضرب لگا کے میرے برتنوں پر اللہ لکھنے والے، میرے دل پر بھی اللہ کی ضرب لگاتا جا، میرا دل بھی اللہ اللہ ہی کرنے لگ جائے۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی شان، جو ان سے تعلق قائم کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں عروج عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت، کتنی محبت، ساری زندگی محبوب کی ثنا خوانی کرتے رہے، ساری زندگی، یہاں تک عرض کیا، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، جن کی تعریفیں اللہ بیان کر رہا ہو، تو احمد رضا تو نے کیا تعریف اس کی کرنی؟ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری عمر سے 10 گنا زیادہ اللہ نے مجھ سے کام لے لیا ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، اللہ نے میری عمر سے 10 گنا زیادہ اللہ نے کام لے لیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور میں پرفتن دور تھا، طرح طرح کی بدعقیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی ہے تقویت الایمان، اس کا عقیدہ کیا ہے اور امام احمد رضا کا عقیدہ کیا ہے، یہی بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے مولانا محمد اکرم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے یہ تقویت الایمان نہیں، ایمان کو مضبوط کرنے والی نہیں، بلکہ تفویت الایمان، ایمان کو فوت کرنے والی ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے ایک منقطع حدیث کو لکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حرزہ سرائی کی۔ حرزہ سرائی کیا کی ہے کہ کہا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسول کے چاہنے سے، یہ صفحہ 55 پر اس نے لکھا، اور صفحہ 43 پر یہ لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی شے کا وہ مختار نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ان لوگوں کے کیا نظریات ہیں، ان لوگوں کے کیا عقائد ہیں، اور امام احمد رضا کا کیا عقیدہ ہے؟ ایک منقطع حدیث کو لکھ کر اس صفحے پر سائڈ پر انہوں نے فا لگائی۔ جس طرح علماء کا ایک طریقہ ہے کہ حدیث پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے
حدیث کو پڑھ کر یا قرآن کی آیت کو پڑھ کر اسی ورقے پر اگر کوئی حدیث سے کوئی مسئلہ نکلتا ہو تو فا کا نشان لگا دیتے ہیں. کیوں حضور؟ فا کا اس حدیث سے یہ فائدہ ہوا، اس قرآن کی آیت سے یہ مسئلے کا فائدہ ہوا. تو ہمارے حضور آقا نعمت حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء اہل سنت جو ہیں، جو محبوب کے ثنا خواں ہیں، سچے غلام ہیں، وہ تو قرآن و حدیث پڑھ کر وہ فا کا نشان فائدے کا نشان لگاتے ہیں. تو یہ بے ایمان جو ہے سرکار کے جو گستاخ منافق لوگ ہیں، پڑھتے یہ بھی قرآن و حدیث ہیں، فا یہ بھی لگاتے ہیں. علماء اہل سنت تو فا فائدے کی لگاتے ہیں، اور یہ فا جو لگاتے ہیں فا فائدے کی نہیں بلکہ فا فساد کی لگاتے ہیں. اس نے فا فساد کی لگائی اور کہہ دیا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور امام احمد رضا نے کیا فرمایا؟ امام احمد رضا نے فرمایا خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب دیکھنا یہ ہے کیا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ آئیے پہلے قرآن پاک سے یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.